بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں اور خبریں ہیں چائنا اور امریکہ اور روس کے بارے میں کہ امریکہ جو ہے اس وقت ہر میدان میں چائنا سے اور رشیا سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور اس کی فوجی صلاحیت اور اس کی مقابلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ پینٹاگون کے چیف ہیں سافٹ ویئر کے ایکس چیف، ان کا ایک انٹرویو آیا ہے اور اس انٹرویو میں کچھ ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کا آپس میں اب کمپیریزن جو تھا ایک واحد عالمی طاقت کا اور ایک سبارڈینیٹ کا یا ایک عام ملک کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اب چائنا جو ہے وہ سبقت لے جا رہا ہے، نہ صرف چائنا بلکہ رشیا بھی، اور دفاعی میدان میں بھی اور اقتصادی میدان میں بھی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی۔ ایک طرف چائنا قدم بڑھاتا ہے تو دوسرے فیلڈ میں روس کے صدر جو ہیں میر ولادی پوٹن جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور روس نے ایک دھمکی دی ہے، پوٹن نے ایک دھمکی دی ہے امریکہ کو، اور وہ دھمکی ایسی ہے کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو امریکہ کی اجارہ داری جو ہے وہ اقتصادی شعبے میں بھی وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی، اور ڈالر جو ہے جو اس وقت پوری دنیا میں راج کر رہا ہے، ڈالر بے وقت ہو جائے گا۔ اور اس میں اب روس کے صدر آگے آئے ہیں بڑھ کر، لیکن پہلے پینٹاگون کے چیف سافٹ ویئر آفیسر سابقہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چین جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگ اس نے جیت لی ہے۔ چائنا نے امریکہ کے خلاف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگ جیت لی ہے اور وہ اپنی ٹیکنالوجی میں جدت کی وجہ سے عالمی تسلط کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی کہ عالمی تسلط پوری دنیا اس کے کنٹرول میں ہوگی، اور امریکہ اور چائنا کا اس بارے میں جو کمپیریزن ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور امریکہ کی اجارہ داری ختم ہو چکی ہے، اور چین جو کہ دوسری بڑی عالمی معیشت ہے اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کی وجہ سے آنے والے سالوں میں دنیا کو نہ صرف لیڈ کرے گا بلکہ بالخصوص آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بائیو ٹیکنالوجی اور جینیاتی سائنس میں دیگر ممالک کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دے گا، اور اگلے 15 سے 20 سالوں میں چین کا مقابلہ کرنا، یہ خبردار کیا اس نے کہ چین کا مقابلہ کرنا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ یہ جنگ بھی جیت چکا ہے اور مستقبل میں بھی اس کو یہ برتری حاصل رہے گی۔ چین نے ٹیکنالوجی، جیو پولیٹکس اور میڈیا سمیت تمام شعبوں میں دنیا پر غلبے کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ یہ پینٹاگون کے چیف سافٹ ویئر آفیسر نیکولس وہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ انکشاف پہلی بار کیا ہے۔ امریکی محکموں میں انہوں نے کہا جی سائبر ڈیفنس سسٹم کسی کام کا نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کیونکہ سائبر جنگ جو ہے ایک دوسرے کے سائبر حملے جو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سسٹمز میں گھس کر ہیک کرنا، ان سے معلومات لینا اور پورے سسٹم کو جیم کر دینا، یہ وہ کام جو ہے سائبر جنگ جسے کہتے ہیں۔ تو امریکی محکموں کا وہ کہتے ہیں جی سائبر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، اور کچھ محکموں میں تو کنڈر گارٹن لیول کا ہے، بچوں کے لیول کا جو ہے یہ سسٹم، ڈیفنس سسٹم وہ ہے، یعنی کہ اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ستمبر کے آغاز میں، یہ نیکولس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستمبر کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا تھا، کیونکہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ میں نے امریکن ملٹری حکام کو اس ادارے کا سربراہ، بار بار حکام کو اس ادارے کا سربراہ بنا دیا جاتا اور انہیں اس شعبے کا بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا۔ استعفے کی وجہ وہ کہتے ہیں وہی جو یہ ہر جگہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سربراہ بنا دیا گیا جن کا کوئی نالج ہی نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے یہ فیلڈ جو ہے
امریکہ اس میں بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور استعفیٰ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے دیا تھا کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں جدت نہ ہونے کے برابر ہے، اور دفاعی شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کا عمل بھی انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کی بہتری کے لیے خاطر خواہ کوشش بھی نہیں کی جا رہی، اور یہ ناکامی امریکہ کو بڑے خطروں سے دوچار کر دے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ افغانستان میں بھی ہو چکی ہے، عراق میں بھی اس کو سامنا کرنا پڑا، لیبیا میں بھی سامنا کرنا پڑا، پاکستان میں بھی سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ اس رپورٹ کے ساتھ ذرا ان اطلاعات کو بھی دیکھ لیں جس میں CIA اور MI6 کے تمام آپریشنز جو تھے وہ ناکام ہوئے، مڈل ایسٹ میں بھی، افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی۔ نہ صرف ان کے سارے مشنز ناکام ہوئے بلکہ ان کے ایجنٹس بھی ان کے کام کے نہ رہے۔ تو اس خبر کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اب یہ تو ہے انڈیا کا، امریکہ کا حال، اور امریکہ کے اپنے افسر یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کو اب اس کا ایک ہمسایہ ملک جو ہے وہ بھی خطرناک دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن پہلے ہم ذرا روس کو بتاتے ہیں۔ روس مسلسل اس کو خبردار کر رہا ہے اور اس کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ واضح طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا جو بایولوجیکل تجربات ہیں وہ دنیا کے لیے سلامتی کے لیے، دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور اس لیے 200 سے زیادہ جو بایولوجیکل مراکز کام کر رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے، اس پہ روس نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو شدید تشویش ہے، اور یہ بھی جو بایولوجیکل سینٹر ہیں، مراکز ہیں، یہ بھی سب سٹینڈرڈ ہیں، اور اس پہ بھی کسی وقت بھی یہ ان کی کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی صلاحیت نہیں ہے امریکہ اور اس کے اداروں کے پاس کہ وہ ان کے جو بایولوجیکل اور زہریلے ہتھیاروں کی تیاری اور اس کے نگہداشت پہ اور ان کے کنٹرول استعمال پہ عمل ہو سکے۔ لہٰذا وہ یوکرین ہے، افریقہ ہے، جارجیا، آرمینیا، جنوبی کوریا، کولمبیا، انڈونیشیا اور سینیگال سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں بایولوجیکل تجربہ گاہیں جو قائم کر رکھی ہیں، روس کہتا ہے یہ سب کی سب خطرناک ہیں۔ اب ایک طرف یہ امریکہ کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہے، دوسری طرف جو روس کے صدر نے دھمکی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو امریکہ ایک کھیل کھیل رہا ہے، اور وہ کھیل ہے کہ عراق اور شام میں جو موجود دہشت گرد ہیں ان کو افغانستان کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور یہ عراق اور شام میں کس کا کنٹرول ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کون ناکام ہوا ہے۔ جو افغانستان میں ناکام ہوئے ہیں وہی ادھر ہوئے ہیں، اور روسی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور عراق اور شام میں جو دہشت گرد تھے ان کو اب افغانستان بھیج رہا ہے، اور وہاں پہ وہ نہ صرف افغانستان کے لیے خطرہ بن رہے ہیں بلکہ پڑوسی ملکوں کے لیے بھی خطرہ بنیں گے۔ اسی لیے پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ اگر یہی رویہ رہا اور امریکہ پابندیاں بھی لگاتا رہا تو پھر ڈالر کے بجائے ہم دوسری کرنسی میں تجارت کریں گے۔ اور ماسکو میں انہوں نے انرجی کانفرنس کے دوران یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ معاشی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جو کہ غلطی کر رہا ہے امریکہ، اور اگر یہ پابندیاں اسی طرح چلتی رہیں تو پھر جو امریکہ مخالف اتحاد ہے اس کے پاس دوسری کرنسی پر منتقل ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اور اس طریقے سے ڈالر جو ہے جو اس وقت دنیا میں راج کر رہا ہے، امریکہ اپنے ڈالر کو خود ہی تباہ کر دے گا، اور وہ اس شاخ کو کاٹ دے گا جس پہ وہ خود ہی بیٹھ کے حکمرانی کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اب امریکہ قرضے پر قرضہ حاصل کر رہا ہے، یہ پیوٹن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں تاریخ میں کبھی بھی اتنی مہنگائی نہیں رہی جتنی کہ اب ہے، اور پیوٹن نے کہا کہ امریکی اتحادیوں نے بھی ڈالر میں تجارت اب کم کرنا شروع کر دی ہے۔ اب یہ بات میں ذہن میں رکھیں کہ یہ اب چیزیں ہوتی جا رہی ہیں کہ جو مختلف ممالک ہیں
وہ میوچلی اب متبادل کرنسی پہ آ رہے ہیں۔ چائنا بھی یہی کام کر رہا ہے، روس نے یہ دھمکی دے دی ہے، اور افغانستان نے بھی یہ کہا ہے پاکستان کو کہ پاکستان نے افغانستان کو کہا ڈالر کے بجائے پاک روپی میں ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں اور لین دین کریں، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے ڈالر گر گیا تو اس کا مطلب ہے امریکہ گر گیا۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے کہ دوسری جانب امریکہ کے لیے جو خطرات ہیں وہ مسلسل وہ یہ ہے کہ جی شمالی کوریا میں امریکہ پر جوہری حملے کے لیے تیار کردہ میزائلوں کی نمائش کی گئی ہے۔ غور سے سنیے گا کہ شمالی کوریا میں امریکہ پر جوہری حملے کرنے کے لیے تیار کردہ میزائلوں کی نمائش کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے شمالی کوریا چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کا نام ایک دو دفعہ پاکستان کے ساتھ بھی آیا، اور یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں شمالی کوریا نے تعاون کیا تھا پاکستان کے ساتھ، تو اسی لیے وہ مسلسل شمالی کوریا کے سربراہ جو ہیں جی چھوٹے سے ہیں موٹے سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ناقابل تسخیر فوجی صلاحیت کا حامل بنا دیا ہے، اور اب جو فوجی طاقت کا توازن ہے وہ جو بگاڑنے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں امریکہ کی طرف سے وہ اب نہیں رہیں، اور شمالی کوریا کی فوج کا مقصد جنوبی کوریا کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ شمالی کوریا جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکی سرزمین پر جوہری حملے کے لیے طاقتور میزائل تیار کر رہا ہے اور تیار کر چکا ہے، اور شمالی کوریا کے سربراہ اس بارے میں بالکل بے دریغ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے لیے ہی ہیں، اور اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا، کم جونگ نے کہا، تو پھر امریکہ کو جزیرہ نما کوریا میں عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ہم امریکہ کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے، اور امریکہ بار بار شمالی کوریا کے ساتھ دشمنی سے انکار کرتا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ شمالی کوریا کے خلاف نہ صرف انتقامی کارروائیاں کرتا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دبا بھی رہا ہے، لہٰذا اقوام متحدہ سمیت عالمی قوتوں کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ میں لائیں گے اور اپنے حق میں ان کو راغب کریں گے۔ تو شمالی کوریا کی طرف سے بھی امریکہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا شمالی کوریا اکیلا نہیں ہے، شمالی کوریا کے پیچھے بھی کچھ ممالک ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کو جب مارنا ہو تو اس کے لیے ایک چونٹی ہی کافی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی امریکہ کو یہ درپیش خطرات ہیں، اور امریکہ کے جو مخالف ممالک ہیں وہ مسلسل اپنی صلاحیتوں میں اضافہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی صفوں میں اتحاد بھی پیدا کر رہے ہیں۔